بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب تو چنگائے۔ عشق اور محبت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ محبت روح کے میلان کا نام ہے اور عشق میں اس شرط کا پایا جانا ضروری نہیں۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے۔ محبت میں محبوب کے اخلاق و کردار اور صفات عالیہ کا کمال درجہ کا ہونا ضروری ہے۔ معشوق وہ جس کو چاہا جائے، جس سے عشق کیا جائے۔ محبوب ہی ہے، خواہ کوئی محبت کرنے والا موجود ہو یا نہ ہو۔ معشوق نہیں جب تک کوئی اس کا عاشق موجود نہ ہو۔ بس عشق اور محبت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ محبت کے مدارج محبوب کے مدارج پر منحصر ہوتے ہیں۔ محبوب جتنا زیادہ عرفہ والا ہوگا، محبت کا درجہ بھی اسی قدر اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ محبت کو ذات صفات محبوب سے جس قدر زیادہ عرفان ہوگا، اسی قدر زیادہ استحکام سے اس کی جانب ملان ہوگا۔ دنیا میں بہت سے عاشق اور معشوق اور محبوب گزرے ہیں، مگر اس دنیا میں ایک محبوب ایسا بھی ہے جس کے چاہنے والوں کا کوئی حساب نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کی اور اس کی محبت کے صدقے اللہ نے یہ جہان پیدا فرمایا۔ اس ہی محبت کا ذکر قرآن مجید سورہ بقرہ میں یوں کرتا ہے: مشرک لوگ شرکا کے ساتھ اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، مگر جو ایمان والے ہیں ان کی محبتیں اللہ کے ساتھ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اس محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے چاہنے والے عاشقوں کا حساب لگانا بہت مشکل ہے۔ ان عاشقوں نے اپنے محبوب کے دیدار کی خاطر اپنے جسم کو کولوں پر جلوایا، اپنے جسم کو کٹوایا، اپنا مال و دولت کو لٹایا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے ذبح کروائے۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نصاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں 24 میں واضح فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم کو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و کرب اور مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ کاروبار جن کے ایمان پڑھنے پر تمہیں ڈر ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پیارے ہیں، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس نصاب سے اپنی زندگیاں ترتیب دینے والے عاشقوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دولت و ثروت اور قیمتی لباس ذمہ تن کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے دل کے تخت کے شہنشاہ مگر درویش صفت، پراگندہ حال، ضرورت کے مطابق لباس سے کل کے لیے جمع رکھنے سے کوسوں دور اور فقرا استغنا کا شکار۔ ان عاشقوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سارا مال مکہ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ آئے ہیں اور تجارت کے بعد مدینہ کے مالدار ترین شخص بن جاتے ہیں۔ اور اسی صفت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کی پچھلی زندگی کی خوش لباسی ضرب المثل تھی، لیکن بعد میں اپنے لیے اس ایسے پیوند لگے موٹے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ شاہ کی اسی محفل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیل القدر، فصیح البلیغ اہل علم اور اسی مدرسہ کے فارغ التحصیل حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی کل تقریر ایک لفظ احد 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 ہوا کرتی تھی۔ یہاں ایک عاشق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت آمیز سختی دیکھی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصلحت آمیز نرمی بھی۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے برسوں کی عبادت کے بعد بھی غزوہ میں شامل نہ ہونے کی کوتاہی ہوئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں توبہ کی وہ مثال قائم کر دی کہ جس پر صحابہ رشک کرتے تھے۔ آپ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی برائیت کا اعلان اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں فرمایا:
اور یہ حضرت سینم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بغیر ایک وقت کی نماز ادا کیے اسلام قبول کرتے اور غزوہ میں شامل ہو کر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہین سپہ سالار بھی اس اشاق کے لشکر میں ہے، جس میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مجاہد ننگے بدن اور ننگے پاؤں میدان کارزار میں گھس جانے والا بھی موجود ہے اور اپنا حق محبوبیت ادا کر جاتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اظہار دیکھیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاء شرم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قناعت گوشہ نشینی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فہم سب یہاں موجود ہے۔ یہ سب لائق احترام ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے تارے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان کے مزاج افتاد، طبیعتیں، پسند ناپسند ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں، مگر حبیب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے ان کو ایک کر دیا۔ وہاں حکومت و سلطنت بھی تھی، فقیری، درویشی، گوشہ نشینی، اعتکاف بھی تھا، یہاں جاں فروشی کی رغبت بھی تھی، فتنہ سے بچنے کی تعلیم بھی، تیر و تلوار آزمانے کے لیے سپورٹس کے میدان بھی تھے، معرفت کی خانقاہیں بھی، روحانی تربیت کی کلبیں بھی تھیں، فوجداری دیوانی مقدمات کی عدالتیں بھی تھیں، بے تکلف احباب کی پروقار محفلیں بھی تھیں، چل کر تبلیغ بھی ہوتی تھی، بیٹھ کر اشاعت اسلام کے لیے رسل و رسائل کے ذریعے بھی استعمال کیے جاتے تھے، علم و حافظوں میں بھی محفوظ کیا جاتا تھا اور مقالوں تحریروں میں بھی۔ یہاں مسلمانوں کی تربیت بھی مقصود تھی، غیر مسلموں کو دعوت بھی مطلوب تھی، آنسو، مسکراہٹیں، غم گساریاں، دشمنوں کا گھیراؤ تھا، روم اور ایران جیسی منہ زور حکومتوں کا سکہ چلتا تھا، مگر پھر بھی بیک وقت معاشرتی، تمدنی، سیاسی، قانونی، مذہبی، فکری اور دعوتی محاذوں پر مسلسل کام جاری رہا۔ وہاں پر غربت کا بھرپور راج بھی تھا اور عمارت کا دور دارہ بھی تھا۔ ایسا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو کے اشارے پر سب کچھ کرنے دھرنے کے لیے تیار ہوشیار باش ہیں۔ یہاں جس محبوب سے محبت کی جاتی ہے اس کی شان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یہاں ایک آدم انابت الہی کا راز فاش کرنے والا، یہاں ایک ادریس جس نے علوم اولین و آخرین کا درس دیا، نوح ہیں اسرار و اعلان سے تبلیغ کرنے والے، ایک ابراہیم گناہ گاروں کے لیے اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنے والے، ایک اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو معظم بنانے والے، یہاں ایک یعقوب علیہ السلام ہیں جو خدائے لم یزل سے عہد باندھتے ہیں، یہاں ایک یوسف ایک حسین و جمیل مگر اللہ کی نشانی والے ہیں، ایک موسیٰ قوم کو برگزیدہ بنانے والے، یہاں ہارون علیہ السلام بھی ہیں قوم کو فصیح و بلیغ لیکچر دینے والے، یہاں یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں جو کہ مبلغ متواضع ہیں، یہاں داؤد علیہ السلام کی فراست بھی جس سے ان کی قوم یکجا ہو گئی، یہاں اللہ کے لیے پاک گھر بنانے والے سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ ان سب سے چند کبھی دو چند لوگوں نے محبت کی، مگر سب نے ان سے محبت کیوں نہ کی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، ہاں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کلام کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی، ہاں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے روح الحق ہونے کا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جلال سے داؤد علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو مرعوب کیا، ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حسن و جمال کا نشید سلیمان علیہ السلام نے مقدس میں گایا، ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نعت سارے عالم نے گائی، ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خیر مقدم کی تہنیت سے
ملائکہ نے اللہ کے گھر کو جلال دیا۔ ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمام انبیاء کی امامت بیت المقدس میں کروائی۔ ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے آسمانی فوجوں کا چلنا صاحب مکاشفات نے مشاہدہ کیا۔ کیا ان سے بڑھ کر کوئی محبوب ہو سکتا ہے جس کی شان تمام کائنات کی شان کو یکجا کرنے سے بھی دو چاند ہے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔